قاعدہ ہے کہ کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ مقرر کیا اور آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن حج کے لیے روانہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ جمعہ آ گیا۔ چونکہ مسلمان جمعہ کی نماز سے قبل کوئی کام، خرید و فروخت یا اور کسی قسم کا کام نہ کرتے تھے، اس لیے بازار بند تھے۔ ہر عورت، ہر مرد، ہر بچہ غسل کرنے، کپڑے بدلنے میں مشغول تھا۔ اس زمانہ میں جس زور و شور، جس اہتمام، جس شوق سے مسلمان عید کی تیاری کرتے ہیں، قرون اولیٰ میں اس سے زیادہ جوش اور تیاری صرف جمعہ کی نماز کے لیے کی جاتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جمعہ مومنوں کی عید ہے، اس لیے عید سے زیادہ جمعہ کا اہتمام ہوتا تھا۔ لیکن اسراف کے ساتھ نہیں، فضول خرچی کو گناہ سمجھتے تھے۔ سادہ اور دھلے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، غسل کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے۔ اگر کسی کے پاس دھلے ہوئے کپڑے نہ ہوتے تو صبح کی نماز پڑھتے ہی کپڑے دھونے، سکھانے، بدلنے کی فکر میں لگ جاتا تھا۔ یتیم بچوں کو ہمسایہ نہلاتے تھے، کپڑے بدلواتے اور اپنے بچوں سے پہلے انہیں تیار کر دیتے۔ رئیس، امیر، مفلس، غریب، سب سفید سادہ ایک ہی قسم کے کپڑے پہنتے تھے۔ تمول کا اظہار بیکار کپڑوں پر روپیہ ضائع کر کے نہ کرتے تھے۔ سب میں بے حد محبت تھی۔ واقفیت ہو یا نہ ہو، صرف یہ معلوم ہو جانے سے کہ یہ شخص مسلمان ہے، خواہ وہ مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، حقیقی بھائی سے زیادہ اس کی مدارات ہوتی تھی۔ تیاریوں میں وقت گزر گیا۔ جمعہ کی اذان ہوئی، لوگ فوراً مسجد کی طرف دوڑے۔ خدا پرستوں سے مسجد بھر گئی، نماز پڑھی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی۔ کسی خاص موضوع پر تقریر نہ تھی، مختلف مسائل بیان کیے۔ عصر کا وقت آ گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر لوگ رخصت ہو گئے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر سب مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ باہر سینکڑوں اونٹ کھڑے تھے۔ بعض اونٹوں پر اماریاں تھیں، بعض پر دونوں طرف چھوٹی چھوٹی چارپائیاں بندھی ہوئی تھیں۔ رات کا وقت تھا۔ چاند اپنی پوری آب و تاب سے نکلا ہوا تھا۔ چاندنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ چاندنی کے پرتوں سے تمام چیزیں چمک رہی تھیں۔ چند اماریوں میں ام المومنین سوار تھیں۔ ایک محمل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھیں۔ تمام مسلمان حرم محترم کی اپنی سگی ماؤں سے زیادہ عزت کرتے تھے، ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ازواج مطہرات کی اماریوں اور محملوں کو دیکھا۔ یہ اطمینان کر کے ان کے جملہ آرام کی چیزیں موجود ہیں، دوسرے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ بعض ایسے لوگ تھے کہ ان کے پاس سواریاں نہ تھیں، فوراً ان کے لیے سواریاں کا انتظام کیا گیا۔ اس دیکھ بھال اور انتظام میں آدھی رات گزر گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اونٹ علیحدہ کھڑا تھا، غلام اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھے۔ اس اونٹ پر کچھ خرمے، تھوڑا سا جو کا ستو، ایک مشکیزہ پانی کا، ایک کانٹ کا پیالہ کانٹھی سے بندھے ہوئے تھے۔ یہ تھا شہنشاہ اعظم کے کھانے اور پینے کے سامان، جس سے قیصر و کسریٰ کانپ رہے تھے۔ یورپ اور ایشیا میں جس کی ہیبت کا غلغلہ تھا، مسلمان جس کی ادنیٰ اشارے پر جان و مال قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ یہ اطمینان کر کے کہ زائرین کوچ کے لیے تیار ہو گئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا، سب سے پہلے ازواج مطہرات کے اونٹ پڑھیں۔ ان سے چند قدم ہٹے ہوئے 20,000 سوار جو ان کی حفاظت پر مامور کیے گئے تھے چلے۔ ان کے پیچھے کعبۃ اللہ کے زائرین یا حج کرنے والے روانہ ہوئے۔ سب کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پا پیادہ چلے۔ ان کا غلام اونٹ کا مہار پکڑ کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ مسلمان انہیں رخصت کرنے کے لیے کچھ دور ان کے ساتھ چلے۔ تقریباً 3 میل چل کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں رخصت کیا۔ تمام مسلمانوں نے، ان کے معصوم بچوں نے ہاتھ اٹھا کر خلیفہ یا امیر المومنین کی خیر واپسی کی دعا کی۔ حضرت عمر سے لوگ کو اس قدر محبت تھی کہ ان کی چند روز جدائی بھی انہیں شاق معلوم ہوتی تھی۔ الوداع کہتے وقت بہت سے مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو جھلک آئے۔ سب لوٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار ہوئے، غلام مہار پکڑ کر آگے چلا۔ یہ بھی اور مسلمانوں میں مل گئے۔ عرب میں گرمی زیادہ پڑتی ہے۔ دن بھر تپنے والا ریت آدھی رات کے بعد بالکل سرد ہو کر بھلا معلوم ہونے لگتا ہے۔ خصوصاً چاندنی حد نگاہ تک سفید سفید چادر چمکنے والا ریت ہی فرحت بخش معلوم ہوا کرتا ہے۔